کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، آج ہم گفتگو کریں گے آن لائن سسٹم پر، جو آج کل کرونا کی وجہ سے ایجوکیشن کے تمام اداروں میں آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آن لائن سسٹم کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، کیا اپنے مقاصد کو ہم حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، آن لائن سسٹم کے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں، کیا یہ یونیورسٹی کی سطح پر کامیابی سے چل رہا ہے، اگر یونیورسٹی کی سطح پر چل رہا ہے تو کیا یہ دوسرے کالجز میں، سکولز میں، پرائمری سکول جو ہیں ان اداروں میں اس کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، پھر یہ اربن ایریاز کے علاوہ یہ جو رورل ایریاز ہیں اس میں اس کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، کیا ان اداروں میں تمام یہ سہولیات جو ہیں یہ میسر ہیں یا نہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آن لائن سسٹم جو ہے اس کا آغاز کب سے ہوا اور کب تک جا کر یہ میچور ہوا۔ ہمیں تو اتنا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی اب پتہ چلا کہ یہ 170 برس پہلے اس کا آغاز جو ہے یہ خط و کتابت کے ذریعے ہوا تھا، پھر یہ چلتا رہا، یہ ورچوئل یونیورسٹی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اور اس کے بعد باقی جامعات جو ہیں ان اداروں میں ایک ڈسٹینس لرننگ کا سسٹم شروع ہوا، جس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نام سے جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ اس ڈسٹینس لرننگ کو کامیابی سے چلا رہی ہے، اور اس نے کامیابی سے چلایا، اور آن لائن سسٹم کا یہ آغاز جو ہے یہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے اس نے سب سے پہلے کیلیفورنیا میں اس کا آغاز کیا اور اس کو کامیابی سے چلایا۔ اب یہ جو کرونا کی یہ ایک وبا جو ہے یہ پھیلی ہے اور طلباء و طالبات جو ہیں وہ نہیں آ پا رہے اپنے اداروں میں، اور آن لائن سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ شرکاء ہیں پروفیسر ڈاکٹر مخدوم خالد خورشید، آپ چیئرمین ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرح ادیبہ سیدہ، آپ اسی یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مخدوم صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے آج اس نام کیا، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو آن لائن سسٹم جو ہے کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، نواسوں کو اور نواسیوں کو پڑھتے دیکھا، تو میں تو
بار بار یہ سوچ رہا تھا اور اس سوچ کو آپ کے پاس لے آیا ہوں کہ اب یہ ایک ایجوکیشن جو ایک میتھڈالوجی ہے، جو ایک میتھڈ آف ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ایک کنوے کرنے کا سسٹم ہے، اب کنوے آئی ٹو آئی ہوتا ہے، فیس ٹو فیس ہوتا ہے، انٹر ایکشن نہ ہو ٹیچرز کا اسٹوڈنٹ کا، تو گویا کہ اشاروں سے بھی ٹیچر جو ہے پڑھاتا ہے۔ اور اس کا ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ مخدوم صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس کا ایک ہسٹورک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے کہ اس کا آغاز کب ہوا، ارتقاء کیسے ہوا، اور یہ کب تک جو ہے جا کر یہ میچور ہوا، اور پاکستان میں آن لائن سسٹم کا آغاز جو ہے ہماری جامعات میں، ہمارے باقی ایجوکیشن اداروں میں یہ کب ہوا، کیا یہ کامیابی سے چل رہا ہے یا نہیں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو اسے آگاہ کریں۔ سب سے پہلے تو میں مکس نیوز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کریٹیکل جو ہے موضوع پر بات کی ہے، جو کہ اس ٹائم یہ ہمارے پورے ملک کا جو مسئلہ ہے، اور یہ امپورٹنٹ جو ایک موڈ آف ٹیچنگ ہے جس پہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ میں ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر جو ہے یہ ایک انیشیٹو لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات پہلے تو ہمارے یہاں اتنے زیادہ لوگوں نے نہیں اٹھایا، لیکن یہ بہت ہے لوگوں تک پہنچانا بات ضروری ہے کہ تاکہ وہ ہاں جی، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اشد سے اس کی فیوچر کے لیے بھی امپلیکیشنز ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ مستقبل میں ہماری جو ہے جنریشنز کو کتنا فائدہ دے گا یا فائدہ نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا میں سب سے پہلے تھوڑی سی اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کمپیوٹر کا جو ابتدا ہے یہ 1970s میں ہوئی، تو لیکن اس کی ڈیولپمنٹ ہوتے 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 یہ باقاعدہ ایجوکیشن کا جو ایک موڈ آف ٹیچنگ ہے اس میں 90s میں یہ صحیح طریقے سے انوالو ہونا شروع ہوا۔ اور آن لائن ٹیچنگ یا ڈسٹنس لرننگ کا اگر ہم مکسچر دیکھیں تو 1995 تک یہ دنیا میں 4% تک آ چکا تھا آلریڈی، اور اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ڈبل ہو جائے گا 2026 تک 8%۔ لیکن جو کرونا کی سچویشن سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی 2020 یا 2023 تک 12% ہو جائے گا، کیونکہ پہلے یہ ان ایکسپیکٹڈ یہ ایک ڈیزیز آئی ہے جو ہمارے ہاں وبا پھیلی ہے، تو اس کا مطلب اس کی سپیڈ اب وہ 8% جو 26 میں جانا تھی اب یہ 23 تک یہ تقریباً 8% سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے ہمیں فائدے ہوئے ہیں یا ہوں گے، اور دنیا اس کا کیسے فائدہ اٹھاتی رہی ہے، اور کس طرح سے ہماری نیشن جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے جو کہ ہمارا سرمایہ ہے ہماری قومی سطح پر، انہوں نے آ کے لیڈ کرنا ہوتا ہے، ہمیں ریپلیس کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر شخص ایک ٹرانزیشن کے طور پر دنیا میں ہے، تو اس نے یہ اپنے آنے والوں کو ایمانداری سے یہ ٹریننگ دینی ہے، یہ جو اثاثہ ہے، ہیریٹیج ہے، یہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری نسلیں ایکسل کر سکیں اور مفید اور پازیٹیو رول ادا کر سکیں دنیا میں۔ تو لہٰذا جو تعلیم میں کمپیوٹر کا استعمال ہے، میرا چونکہ فیلڈ بھی اپنا یہی آئی سی ٹی ہے، پی ایچ ڈی کا بھی موضوع میرا یہی تھا، یوز آف آئی سی ٹی ان ٹیچنگ آف فزکس کے اوپر، کہ جو آئی سی ٹی کیا رول ادا کرتی ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اور ہمارے اساتذہ کتنے حد تک ٹرینڈ ہیں، کتنے حد تک کامیاب ہیں، کتنے حد تک ہم اس کو ایکسیس کر چکے ہیں، یا اس کے کیا لمیٹیشنز ہیں، یعنی کہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جن کا شاید اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں وقت کا ضیاع ہی گنا جائے گا وہ۔ تو لہٰذا میں اس کے کچھ فائدے جو مجھے نظر آئے ہیں اپنی ٹیچنگ، چونکہ آج کل ہم آن لائن ہی پڑھاتے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے ہم سب آن لائن پڑھاتے ہیں، اور ہماری اپنی لرننگ بڑی اس میں بہتر ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس وقت حالات ایسے آئے ہیں تو پہلے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، صرف زبانی کلامی بات تھی، نان پریکٹیکل تھا، یا ٹیچر ہمارے زیادہ کلاس میں ملٹی میڈیا کیمرہ استعمال کرتے تھے، یا ہم پروجیکٹر کا استعمال کرتے تھے، تو وہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک موڈ تھا ٹیچنگ کا، جیسے وائٹ بورڈ ہے تو اس طرح وہ ملٹی میڈیا کی جو پریزنٹیشن وہ ایک موڈ تھا۔ لیکن جو اصل میں آن لائن ڈسٹنس لرننگ ہے وہ اب جو پریکٹس آئی ہے ہمارے ٹیچرز کے لیے، ایک سمجھ لیں کہ ایک یہ انقلاب ہے، ریولوشن ہے پاکستان میں۔ حالانکہ پاکستان کافی پیچھے تھا دوسرے ملکوں سے، دنیا میں یہ بہت عام فیشن ہے پوری ورلڈ میں، میں کینیڈا میں بھی
آبزرو کرتا رہا کہ آن لائن ڈسٹنس لرننگ کے بہت کورسز ہیں، اور وہاں پر تو تقریباً 80 to 70% لوگ، چونکہ سب کو 18 سال کی عمر کے بعد جاب کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد سروائیول نہیں ہے، لیکن اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر یہ سسٹم بڑا پاپولر ہے اور بڑا کامیاب ہے، لیکن ہم ابھی اسے میچ نہیں کر پا رہے میرے اپنے نالج کے مطابق. تو اس کے لیے جو کویسچن کی سیٹنگ ہے، ٹیچر کی ٹریننگ ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی اس پہ تھوڑا سا ہمیں ہمارے اساتذہ کو ٹریننگ کی بہت اشد ضرورت ہے کہ اگر گورنمنٹ لیول پر یا یونیورسٹی اپنے ریسورسز پر اس کو اسکولوں میں یا کالجز میں یا پرائمری سطح پر ٹیچر کو اگر ٹریننگ کا کوئی دے دیں طریقہ کار اس کو سکھانے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بیسٹ موڈ ہے. اس کے جو فائدے ہیں کہ ایک تو ایفیشینٹ ہے یہ سسٹم. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جو بھی سسٹم ہوتا ہے، سیمیسٹر سسٹم آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اس پر بھی بڑی باتیں ہوتی تھیں، اور اس کے فوائد بھی ہیں، اس کے کہیں وہ تو ہوتے ہیں، ڈی میرٹس بھی آتے ہیں. ہر یعنی جو بھی ایک آسپیکٹ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے، تو دوسرے کہیں نہ کہیں ہماری آنکھ جو ہے وہ آنکھ ایسی ہے کہ کرٹیکلی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ڈی میرٹس بھی ضرور تلاش کرتی ہے، ہونی چاہیے. ہاں نا جی، سوائے اللہ کی ذات کی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہونا چاہیے بے شک. تو آئیڈیل سچویشن کا، لیکن چلو آپ تو آئے نا، آپ سے میں نے کچھ چلو کم از کم تھوڑے سے میرٹس دیکھ لیے. میڈم صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. کیا آپ یہ فیل کرتی ہیں یہ جو ایک قسم کا میسو اوپن آن لائن کلاسز اور کورسز جو بھی ہے، یہ آن لائن کلاسز آپ لے رہی ہیں، آپ بھی لے رہی ہوں گی یقیناً، تو یہ جو کلاس میں ایک ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے، آپس میں ایک یعنی آئی ٹو آئی ایک وہ کنوینگ ایک میتھڈ ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بھی، اپنی باڈی لینگویج سے بھی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ جب پڑھاتی ہیں تو کیا سمجھتی ہیں، کیا فیل کرتی ہیں؟ کیا آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ آپ کنوے کر پا رہی ہیں؟ کیا یہ میتھڈ جو ہے یہ آپ ان چیزوں کو جو انٹرپریٹ کرتی ہیں وہ بچوں کو، آپ کے اسٹوڈنٹس کو وہ کنوے کرنے میں آپ کامیاب ہو پا رہی ہیں، یا کہیں آپ اس کی کوئی خامی دیکھتی ہیں؟ آپ نے بہت اچھا کویسچن ریز کیا، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں بہت اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ جو سوشل انٹریکشن ہے جو ہم کلاس میں ایک ان کے ساتھ بناتے ہیں، وہ اس میں مجھے تو اس کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے. کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کلاس میں فیس ٹو فیس اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میرے خیال سے چاہے وہ 40 کی کلاس ہو، چاہے وہ 50 کی کلاس ہو، ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے اور وہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کنٹرول کر لیتا ہے. اس وقت وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہماری طرف اٹینٹیو ہو کے صرف ہماری ہی بات سنتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو جو کوئری ہوتی ہے، جو کویسچن ہوتا ہے، وہ ایٹ دا اسپاٹ اسی ٹائم ایکسپلین کر دیا جاتا ہے. وہ بھی اسٹوڈنٹ جب پوچھتے ہیں ہم سے، ہم بھی اسی ٹائم ایکسپلین کر دیتے ہیں، اور چیزیں بہت اچھے طریقے سے کلیئرلی جو ہوتی ہیں وہ ایکسپلین ہو جاتی ہیں. جہاں تک آن لائن سسٹم کی بات ہے تو میرے خیال سے وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں رہتا ہے. اسٹوڈنٹ بہت ایزی ہو جاتے ہیں، ایزی گوئنگ لیتے ہیں چیزوں کو، فوکس نہیں ہوتا، فوکس بالکل نہیں ہوتے ہیں. اور ہم یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹیز، وہ بہت ساری اپنی گھر کی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، اور ساتھ میں وہ کیا ہے موبائل پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ کچن میں ہے، وہ کیونکہ ہم نے چاہے ویڈیو ان کی آن کر بھی لی ہو، لیکن وہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کلاس روم انوائرمنٹ، اس میں انوائرمنٹ نہیں ہے، انوائرمنٹ کی کمی ہے. انوائرمنٹ جو کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے جو آپ کو ایک کلاس روم میں ملتا ہے، جس میں آپ بہت اچھے طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بورڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں. کسی ورڈ کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، کسی ایئر کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، کسی کا نیم آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ اس کو نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ، ہم یہاں ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں. ناظرین محترم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جس ٹاپک پر، جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نسل نو جو ہے کیا وہ کچھ سیکھ بھی رہی ہے،
کیا وہ اس مقصد کو پا بھی رہی ہے یا نہیں پا رہی؟ ناظرین، ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ہم جس سلسلے کو چھوڑے جا رہے ہیں وہیں سے جوڑیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع. ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلا یا ڈس انفیکٹنٹ جو صرف باہر نو فیصد خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ولٹے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ کرائے کی جو کیا. وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی. پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیہڑے. ایو نواں تھی ویسی باجی.
तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है ठीक है ना 5000 मैं देता ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ मिस्त्री से 5000 घेना है खुले पैसे हैं विज दा मतलब शर्तिया सफाई फखर नाल गिनो एतमाद नाल वरतो Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ फर्श तो देखो चमचम चमके टॉयलेट भी लिशकारे मारे पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना ਵਿਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਨਾਮ ਹੈ ਬੇਲੀ निस्तिमान सफाई वे तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए विज आज ही घर घेन के वन जाए विज कहनी तो सफाई कहनी Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर। मखदूम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मखदूम साहब, आप थोड़ा सा ये देखें कि इस ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ जो है किस अंदाज से हुआ और फिर ये कहाँ तक पहुँचा। एक खतूत के ज़रिए तालीम देने वाला पहला शख्स जो है, वहाँ से लेकर आज हम देखते हैं कि जामियात जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो पीएचडी करवा रही हैं। तो आप इस वक्त जो है, जैसे ये अचानक एक सडन एक ये जो कोविड एक ये आया है और ये ज़रूरत तो है, मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा है। हाँ जी, बिल्कुल है। और इसको आप किस अंदाज से देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में, यानी हमने तो वर्ल्ड को भी देखना है ना, उसके साथ चलने के लिए तो हमें भी साथ चलना पड़ता है। तो नाज़रीन को इस हवाले से इस सिस्टम की अहमियत का एहसास दिलाएं। जी ज़रूर। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड फिर जाना चाहूँगा कि सबसे पहले जब 1728 में जो है प्राइवेट मेल सिस्टम बनाया गया, तो फिर एक शख्स जो अमेरिकन था, उसने ख़त किताबत के ज़रिए यानी लेटर लिख के बच्चों की तालीम शुरू की। ब्रिटिश था, अमेरिकन आ गया मेरे जहन में, कैलिब उनका नाम है। तो इसका मतलब इब्तदा तो ये बहुत पुरानी 2-3 सदियाँ पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी डेवलपमेंट जो असल में हुई है जब लंदन में यूनिवर्सिटी बनाई गई 1885 में, तो उसके बाद एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनलाइज, मैं समझता हूँ उसको कहना चाहिए, कि बाकायदा एक निज़ाम शुरू हो गया। तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ डेवलप होती रही दुनिया में, और इंटरनेट जब 1959 में इसको बाकायदा एक शेप मिल गई कंप्यूटर को, और उसके बाद इंटरनेट जो है वो बहुत प्रोग्रेस करता गया 80-90s में, और हत्ता कि ये 90 के बाद तो इतना वाइडली स्प्रेड हुआ कि हर शख्स जो है वो चाहता भी था कि मैं सीखूं। लेकिन हमारे मुल्क में जो 2 चीज़ें हैं वो बड़ी अहम हैं जिस पे लोग उतना नहीं कर पाते जितना दुनिया में। तो रिसोर्सेज की हमारे यहाँ शिद्दत से कमी है, मैं समझता हूँ, और दूसरा ट्रेनिंग्स भी, लैक ऑफ ट्रेनिंग भी है कि हमारे यहाँ अगर रिसोर्सेज है तो ट्रेनिंग की कमी है, ट्रेनिंग है तो रिसोर्सेज नहीं है। तो इन 2 का कम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है। मैं अर्ज़ करूँगा आपसे, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, जी जी, चेयरमैन हैं, जी जी, आपके यहाँ ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि आप इसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो आप थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट पर फोकस करते हुए इसको भी ज़रा नाज़रीन को ज़रा आगाह फरमाएं। जिस वक्त ये वबा का सिलसिला शुरू हुआ और तालीमी सिलसिला कट चुका था टोटली, और तकरीबन तक मुल्क में जितने भी यूनिवर्सिटियाँ, अदारे सब एक परेशानी में चले गए कि अब हल क्या किया जाए। तो थोड़ा सा वक्त तो लग गया, लेकिन फिर यूनिवर्सिटियों ने LMS सिस्टम, लर्निंग
مینجمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کیا. تو میں جس وقت یہ سچویشن آئی تو پھر LMS سسٹم جو کہ ہے بہت پرانا, یہ پہلے سے چونکہ تھا لیکن امپورٹنٹ نہیں تھا, اس کو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS. تو اب اس کے لیے کافی فائنانسز ریسورس چاہیے. HEC نے دیے ہیں ایک لمیٹڈ ریسورس کے ساتھ جو ایک ٹیکنالوجی ہے جو بندے کا ٹرینڈ ہونا ہے وہ بھی مست تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری طریقے سے یونیورسٹیاں کوپ نہیں کر پائی, فائدہ نہیں اٹھا پائی. ہماری یونیورسٹی نے بھی اس کو بڑھایا آگے, ہم میٹیریل اپلوڈ کر سکتے تھے اسٹوڈنٹس کو, ان کی اٹینڈنس اس پہ ہو جاتی تھی, اور کمیونیکیشن کا وے جو تھا وہ سائلنٹ تھا. تو بعض یونیورسٹیز نے اس کے ساتھ گوگل میٹ یا زوم یا گوگل کلاؤڈ, لاٹ آف ریسورسز ٹو ٹرانسمٹ یور آن لائن لرننگ اور لائیو لرننگ. تو یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا لمیٹڈ رہا ہے. تو ہماری یونیورسٹی ابھی اسٹرگل میں انشاءاللہ کر جائے گی یہ اس کو آہستہ آہستہ, اور لیکن ہم نے اس کے متبادل ذرائع ڈھونڈ لیے. ایز اے ہیڈ میں نے ضرورت محسوس کی تو پھر میں نے خود اپنی سرچنگ کی. تو گوگل میٹ جو ہے نا آن لائن فری, مجھے اچھا لگا. میں نے اپنے سب اساتذہ کو بلایا اور ان کو 1 by 1 ایون کہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ٹریننگ دی, اور ماشاءاللہ میری پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ گوگل میٹ کے اوپر روزانہ کی بیسس پر کلاسیں لے رہا ہے. اس میں بالکل ایسے ہے ورچولی ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں. اور مخدوم صاحب میں یہاں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے, کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اسی طرح جیسے ہماری کلاسز ہوتی تھیں معمول کے مطابق, کیا اس طرح یہ اسٹوڈنٹس اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ای لرننگ متبادل نہیں ہے, ہینڈز آن کا. میں ایمانداری سے کہوں گا کہ جو ایک ٹیچر لائیو سامنے ہے, جو کویشچن ریز ہوتا ہے اس کا فوراً, اس میں بھی آپ فوراً آنسر دیتے ہیں. بالکل اس میں فرق نہیں ہے, یعنی کہ صرف ورچولی آپ ٹچ نہیں کر سکتے. یہ انٹینجیبل ہے, وہ ٹینجیبل ہے. یعنی ٹچیبل ہے, یہ ٹچیبل نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ 70% تک یہ کور کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن جو اسیسمنٹ ہے اس پہ ہم کافی پیچھے ہیں. ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے یہ آپ کو سورسز جو ہے وہ ٹھیک پرووائڈ کر رہی ہے, اور آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ میں وہ سورسز ہیں کہ آپ آن لائن سسٹم کے تھرو جو ہے وہ بچوں یونیورسٹی نے کو ہمیں انٹرنیٹ ایکسیس فری دی ہوئی ہے اور کافی اچھی ہے اسپیڈ. اس سے ہم اب بعض ڈپارٹمنٹ نے خود اپنی سبسکرپشن لے لی ہیں, جیسے زوم سے یا گوگل میٹ سے, تو وہ ان کو ایک لمیٹڈ ایکسیس دیتی ہیں اور اس میں ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو ہماری یونیورسٹی نے ہمیں یہ ریسورسز تو دے رکھے ہیں, لیکن جو یونیورسٹی کا اپنا ایک نظام ہے جسے LMS کا سسٹم کہتے ہیں, اس کے لیے پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے, اور وہ پرچیزنگ بہت کاسٹلی ہے. تو دوسرا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے لیے ٹرینڈ جو لوگ ہیں وہ چاہیے. تو وہ اس کے اوپر ہم بس کوشش میں ہیں, میں بس امید کر سکتا ہوں. لیکن ہم نے اپنے انڈیویجول ذرائع سب ٹیچرز نے نکالنی ہے. مخدوم صاحب آپ چونکہ چیئرمین ہیں, آپ نے تھوڑا سا رکھ رکھاؤ بھی کرنا ہوتا ہے, تو میں میڈم کی طرف آتا ہوں. میڈم, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یونیورسٹی میں سفیشینٹ سہولیات جو ایک فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو میسر ہیں؟ جب آپ بچوں کو آن لائن پڑھاتی ہیں تو کیا اس وقت یہ نیٹ جو ہے یہ آپ کو میسر ہوتا ہے, اور دوسرے اس میں سورسز جو ہیں وہ آپ کو میسر ہوتے ہیں؟ کیا آپ آر یو سیٹسفائیڈ؟ انٹرنیٹ کی سپیڈ تو ٹھیک ہے, انٹرنیٹ اسٹرانگ کنیکشن ماشاء اللہ, اس میں یونیورسٹی کا کسی کا سیٹسفیکٹری ہے. اور ادروائز اس میں کچھ ایسے لیکن اگر کبھی گھر وغیرہ میں کلاس لینی ہو تو ظاہر ہے پھر تو آپ کو بہت ہی اسٹرانگ انٹرنیٹ کنیکشنز چاہیے ہوتے ہیں. پہلے آپ کلاسز لیتے تھے گھر میں, اب یونیورسٹیز میں کلاسز جو ہیں یہ حکم جاری ہوا کہ آپ یونیورسٹی میں ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی فرق ہے؟ یہاں آ کر کلاس لینا جو ہے یہ بہتر ہے, یا وہاں بھی کوئی فرق نہیں تھا؟ نہیں, یہاں پر لینا پھر بہتر. کیسے؟ وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے آلریڈی کی تھی کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا, ذرا گھر میں ظاہر ہے تھوڑا سا آپ کو گھر والوں کو بھی کنٹرول کرنا پڑ جاتا ہے. نو ڈاؤٹ ایسے اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ پر بھی ایسی بہت ساری سٹوریز شیئر ہوئی ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اچانک روم میں آ جاتا ہے, یا وہ ایک انوائرمنٹ نہیں بن پاتا جو ہمیں اپنے آفیسز میں ملتا ہے. تو یہاں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کنیکشن بھی اسٹرانگ ہے, وائی فائی اسٹرانگ ہے, لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سسٹم جو آن لائن کا ہے یہ اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی پر بھی ڈیپینڈنٹ ہے.
ये बेस है, वाईफाई की भी ये बेस बन रही है कि बिजली की अवेलेबिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि लैपटॉप की चार्जिंग भी ख़त्म हो सकती है और वाईफाई कनेक्शंस जो हैं वो भी नहीं फिर ज़ाहिर है चल सकते क्या हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो है ये सोलर सिस्टम पर है? नहीं, सोलर ये मुद्दतों सोलर सिस्टम जो है यहाँ नहीं, अगर वो सोलर सिस्टम जो है वो यहाँ नहीं जारी कर सके, वो सहूलत आपको, और लाइट तो जा भी सकती है, हाँ लाइट जाती तो फिर जब चली जाती है तो फिर क्या होता ज़ाहिर है? है फिर वो और यही सूरत हाल जो है जो देहात का रहने वाला बच्चा है वहाँ नेट भी नहीं होता, वहाँ लाइट नहीं होती। डिपार्टमेंट्स में तो जनरेटर की फैसिलिटी है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स में तो जनरेटर की फैसिलिटी भी नहीं है। आपके डिपार्टमेंट में जनरेटर है? जी हमारे चलो डिपार्टमेंट में माशाल्लाह, जनरेटर इसका मतलब ये है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाँ काफ़ी हैवी जनरेटर तो आप समझती हैं आपको कहाँ मुश्किलात पेश आ रही हैं? मैं ताकि इसका यानी आपके जो एक ज़िम्मेदार इदारे हैं, ज़िम्मेदार यहाँ अपना मौजूद हैं, तो उन तक ये जो है पहुँचना चाहिए कि ये मुश्किल जो है ये पेश आ रही है, इसलिए कि हम एक फ्यूचर बना रहे हैं, एक नस्ल नौ, हमारा टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा तो यही ख्याल है डॉक्टर साहब के ट्रेनिंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, टीचर ट्रेनिंग को। इसमें क्या तजवीज़ करती हैं आप? ट्रेनिंग कैसी? यही ये जो ऑनलाइन सिस्टम को डील कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा हमें ज़रा ये एब्रप्टली लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद जो सोचा गया कि LMS को स्टार्ट किया जाएगा, जैसे इन्होंने कहा कि उस पर अटेंडेंस को अपलोड किया जाता था, मटेरियल को शेयर किया जा सकता था, वो ठीक है कि जो हमें ट्रेनिंग दी गई हमारे चेयरमैन साहब ने भी दे दी, कुछ और लोग जो होते हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है। और हम बड़े एक महदूद हो गए हैं कि वो गूगल मीट पे या जूम पे जो क्लासेस ले रहे हैं, इनमें और भी बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स भी हैं जिनकी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वो ट्रेनिंग्स हमारे लिए कंडक्ट की जाएं सो दैट कि इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर कोई इससे भी ज़्यादा अगर सिचुएशन क्रिटिकल आ जाती है अदर देन कोरोना, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, बजाय इसके कि एट द स्पॉट आप लोग चीज़ों को सोचते हैं कि अब ये सिस्टम ले लिया जाए, अब ये सिस्टम ले लिया जाए, जब ICT के पास उसके स्कोप में ये सब मौजूद है। यानी ये आपकी बात अपनी जगह पे 100% करेक्ट है कि ट्रेनिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। और एडवांस लेवल की आपके चेयरमैन जो हैं ये सिर्फ ये इसके एक्सपर्ट नहीं है नहीं, और ना ही उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें आपका सिखाएं। टीचिंग स्टाफ जो है ये भी इसका एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम और फिर ये सबको जो है ये कंप्यूटर या सबको लैपटॉप या सबको नेट ये इस्तेमाल नहीं करना आता। एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन को चला रहे जी बिल्कुल, उसमें एकदम से एक और मोड ऑफ एजुकेशन तो इसका मतलब ये है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टाफ को ट्रेंड ना किया जाए तो फिर ये मैं समझता हूँ कि हाँ इसका रिजल्ट जो है आउटकम नहीं हो सकता, अच्छा नहीं होगा ही नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर इफ आई एम टीचर, अगर मैं टीचर हूँ, अगर मुझे जो है ये अपना हैंडल करना नहीं आता, ऑपरेट करना नहीं आता, तो मैं कैसे बच्चों को कन्वे कर सकता हूँ? टीचिंग में भी तो देखें तो रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं, बिल्कुल करवाए जाते हैं। टीचिंग के क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में नए से नए टीचिंग मेथड्स आ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। सारे के सारे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को हटकर उनको बताया जाता है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स कौन से आ गए हैं, तो ये भी तो एक लेटेस्ट ट्रेंड बन चुका है ना, तो हमें उसी के मुताबिक ट्रेंड किया जाना चाहिए। करना चाहूँगा जो कि सबसे अहम है, पढ़ भी लिया, पढ़ा भी लिया, कन्वे भी हो गया। असल में जो इशू मेरी नज़र में वो असेसमेंट का है। स्टूडेंट को इवेल्युएट करना है, असेस करना है, पास करना है या फेल करना है। फेल का तो इसमें सवाल पैदा तकरीबन नहीं हो रहा। 99.9% स्टूडेंट पास हो रहे हैं और हाई ग्रेड से पास हो रहे हैं, जो कि बड़ी इम्प्लीकेशन है आने वाली नस्लों के लिए, और इसका असर 40 साल तक जाएगा कि जो इस जैसे बोर्ड ने किए हैं, यूनिवर्सिटियों ने प्रमोट किए हैं, तो मैं समझता हूँ इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, और ये जो बच्चे इस सिस्टम के तहत निकल कर आगे जाएंगे, मैं नहीं समझता कि ये परफॉर्म उतना कर पाए। ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है। असेसमेंट के लिए टीचर को बहुत हाई ट्रेनिंग चाहिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन डेवलप करना। असेसमेंट वही कर सकता है जो इसका एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, असेसमेंट का मैकेनिज्म जो ओपन बुक एग्जाम बनाया ना,
اس کے علاوہ کوئی اور میکانزم یہ بنا ہے. بالکل جیسا خالد صاحب نے کہا کہ یہ ہائی آرڈر کے ہمیں کویسچنز بنانے کی ٹریننگ دی جائے. ٹریننگ ہمیں صرف اس کو ڈیل کرنے کی نہیں ہے, اسیسمنٹ کی بھی ٹریننگ اس کا پارٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے. اس کی مارکنگ بھی اسپیسیفک ہوتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہوئی ڈاکٹر صاحب. ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे ऑनलाइन सिस्टम पर कि किसी वक्त भी कोई अल्लाह की तरफ से, बंदे की तरफ से कोई ऐसी सडन जो वबा जो आई है, जब ये आती है तो ये दुनिया में अगर एक यूनिवर्सल लेवल पर जो है ये चल रहा है, तो ये पाकिस्तान में भी इसको डेवलप होना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब देखें, वक्त की ज़रूरत भी है और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। यहाँ उधर जो है वो एक इंटरेक्शन होता है, यहाँ एक सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी बचाना, अपनी लाइफ को सेव करना, ये तो बहुत अहम है। तो ज़ाहिर है कि हमने यहाँ रहना है। आपको आपकी एक ड्यूटी बनती है, आप पर एक ये फ़र्ज़ बनता है कि इदारों से, बाहर से आप टेक्नोलॉजी लें, अपने स्टाफ को ट्रेंड करने की तजावीज़ दें। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आप अपनी तजावीज़ भी दें। आप ये समझें कि यहाँ हमारे सिस्टम में ये डेफिशिएंसी है, इसको भी आप पॉइंट आउट करें, ताकि ये भी ज़िम्मेदार इदारों, हायर अथॉरिटी के नॉलेज में आए कि ये डिफ़िकल्टी जो है वो हम फेस कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो है जिसको आप फेस कर पा रहे हैं, तो उसको नाज़रीन के सामने भी ले आएँ और वो भी ज़रा उसको उजागर करें, और इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या तजावीज़ लाते हैं वो भी सामने ले आएँ। पहले तो ये चूँकि एक बिल्कुल नॉवल आइडिया है, जैसे कोरोना एक नॉवल है, वबा जिसे कहते हैं, तो चीज़ों में एडजस्ट करते करते पहले तो हमें वक्त देना चाहिए थोड़ा सा। चूँकि हम मेंटली ना तो प्रिपेयर हैं और ना प्रिपेयर पहले थे, एकदम आई है, अब हम प्रिपेयर होना शुरू हो गए, तो इसको मैं समझता हूँ कि वक्त देना चाहिए। लेकिन वक्त कैसे दें? सबसे पहले तो यह है कि ये जो टीचर का रोल है वो बहुत पोटेंशियल है। अगर टीचर सिंसियर है और अपने प्रोफेशन में जिसे कहते हैं ना कि बड़ा ईमानदार है और वो रेडी है, तो फिर वो हर चीज़ कर जाएगा। बस उसको आप दें, वो कर जाएगा। तो हमारे माशाल्लाह जो असातिज़ा हैं बड़े डिवोटेड हैं अपने काम में, तो इंशाल्लाह मैं अपने ताईं तो कोशिश करूँगा अपने डिपार्टमेंट के लिए, चूँकि ये मसला पूरा कौमी सतह का है, तो हम चाहते हैं चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा रोल फ्यूचर में अदा कर सकता है, इवन स्कूलों को ट्रेनिंग टीचर को हम दे सकते हैं। तो अगर हम अपने असातिज़ा को एक फोर्स जिसे कहते हैं वर्केबल फोर्स में कन्वर्ट कर दें और वो आने वाले जो लोगों को, स्कूलों को, कॉलेजेस को रिफ़्रेशर हमारे यहाँ हम कर सकते हैं, तो ये बड़ी सर्विस होगी। क्योंकि लोगों को चीज़ें बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन सिखाने वाले बड़े काम हैं, या हमारा जहन उधर नहीं जाता। तो अगर हम मेंटली तौर पर ये रेडी हो जाएं कि हमने
کچھ کرنا ہے تو ہر کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو جہاں تک ریسورسز کی بات ہے تو کافی حد تک لوگ میں سمجھتا ہوں اب اویئر بھی ہو گئے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھ رہے ہیں اور ان میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں. وہ ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے. اس کے لیے کون کون سی یہ ٹیکنالوجی آپ کو چاہیے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو کون سا یہ آپ بتائیں اور کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ اویلیبل ہیں؟ جی سب سے پہلے تو ڈیوائس چاہیے. ڈیوائس کیا چیز ہے؟ اسمارٹ فون ہے، آئی پیڈز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، یا کوئی بھی اسکرین ہو سکتی ہے گھر پہ جس کے ذریعے انٹرنیٹ لنک ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ریسورسز میں ہے سب سے پہلے تو الیکٹریسٹی 100% جو انٹرپشن نہ ہو، وہ بڑا ایک سمجھ لیں کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. اگر الیکٹریسٹی نہیں ہے اور آپ نے ٹائم ایک کلاس کا دے رکھا ہے آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق 11 سے 12 وہ تو گئی، تو اس پہ کنٹرول نہیں ہے. تو لہٰذا اگر گورنمنٹ کی سطح پر الیکٹریسٹی خاص طور پر اداروں میں اور اسٹوڈنٹس کو دی جائے. اور نمبر 2 جو ایسے غریب بچے ہیں جو یہ ڈیوائسز افورڈ نہیں کرتے، چاہے ان کو چھوٹے سے لون پر یا کسی سپورٹ کے تحت ان کو وہ دے دیے جائیں اور ان سے چھوٹی قسط بنا کے ان سے پاکٹ منی کے طور پر ان سے لے لیں، تو وہ سب بچوں کے پاس اسمارٹ فون آ جائیں گے. ابھی بچے بیچارے اسمارٹ فون نہ ہونے کی وجہ سے بھی انٹریکٹ نہیں کر پاتے، تو پھر ٹیچر جو ہے ان کو نہ ایون واٹس ایپ تک بھی وہ نہیں اپنا یوز کر سکتے. جو لیسٹ میڈیا اس وقت واٹس ایپ ہے کہ ٹیچر اپنا لیکچر جو ہے وہ ٹیپ کرتا ہے، ٹیپ کر کے اسٹوڈنٹ کو واٹس ایپ پہ اپنی ویڈیو ایون شیئر کر لیتا ہے. اور ایسے اسٹوڈنٹ جن کے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو فاٹا کے ہیں، تو وہ بڑے بیچارے چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پہ نیٹ نہیں ہے، ہمیں 4 کلومیٹر جا کر کسی کے جا کر گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی موسم وہاں بڑا. یعنی اب ٹیچر جو یہاں کلاس لے رہا ہے آن لائن، اب مجھے یہ بتایا جائے، ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس تو فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے، لیکن ایک مظفر گڑھ یا ڈی جی خان یا جلال پور ایریاز کا رہنے والا اسٹوڈنٹ ہے، جیسے آپ نے ابھی بات کی، ان کے پاس نہ نیٹ کی فیسلٹی ہے نہ الیکٹریسٹی ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ یعنی یہ آپ اس کے کتنے % اس کو آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 10% لوگ ہیں جو میرے ڈپارٹمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے ہے، جو میں فیس کرتا ہوں. 10% اسٹوڈنٹ ہیں دے آر فیسنگ پرابلم. 90% الحمدللہ اب کوپ کر گئے ہیں، کیونکہ ہم جب کلاس لیتے ہیں 50 اسٹوڈنٹ ہیں تو 48 بیٹھے ہوتے ہیں وہ. تو اس کا مطلب ہے اس کلاس کے دو لوگ 4% اگر 100 میں دیکھیں تو اس طرح یہ ویری کرتا ہے. کسی کلاس میں 6%، کسی کے 8، کسی کے 6. اب بڑے کم رہ گئے ہیں ویسے. اب جو ہے دنیا میں یہ ترقی ہوئی ہے، خاص طور پر پیرنٹس بھی سمجھ گئے ہیں کہ بچوں کو یہ لے کر دینا ہے. تو اب اس کے جو امیچور اسٹوڈنٹ ہیں اس کو اس کا نقصان بھی جا رہا ہے اس ڈیوائس کا، کہ وہ پڑھنے کی بجائے، ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا چونکہ ایک ڈسٹنس ہے، اٹینڈنس بھی سامنے ہو رہی ہے، اس کی ورچولی سامنے بیٹھا ہے، تو اس کی جو مس یوز ہے نا، میں اس سے بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاس ہو سکتا ہے. تو پیرنٹس اپنی رسپانسبلٹی نبھائیں، اپنے بچوں کو واچ کریں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ کیا یہ جو انسٹرومنٹ ہم نے لے دیے ہیں ڈیوائسز، کیا اس کا پراپر یوز کرتا ہے. ہمارے بھی اپنے بچے، میں صاف بات کروں گا کہ وہ جو خاص طور پر میل ہے وہ اپنی تعلیم کی بجائے دوسری ایکٹیویٹیز اس پہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو امپلیکیشن ہے، یہ اس کا نیگیٹو پہلو ہے، جو کہ پیرنٹس اگر سپورٹ کریں اور بچوں کو جو اخلاقیات کی تعلیم دینا بڑی ضروری ہے، جو کہ ٹیچر بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پیرنٹس بھی ساتھ ملے. تو امید ہے کہ یہ کافی حد تک ہم اس سے نکال جائیں گے اور ان دا فیوچر میں خدا نہ خواستہ ایسی آفات آتی ہیں تو ہم ایز اے قوم مینٹلی تیار ہوں گے اور کافی لوگ اب اس پہ یہ فیشن بن جائے گا. ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر فرح صاحبہ، آپ بتائیں کہ آپ کی کلاس جو ہے، جیسے مختوم صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ 90% جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کا رہنے والا ہے، کوئی ادھر کا، کوئی ادھر کا، کوئی اربن، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے جیسے مخدوم صاحب نے بتائی، یہ وبا جو ہے یہ 80% کے قریب ہے. تو اس کا کیا آپ اپنا علاج جو ہے اس کا تجویز کرتی ہیں؟ اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اور جو کہ نہ ختم ہونے والی یہ وبا ہے. یہ ایک وہ پہلے تو کچھ اور تھا کہ لمبی کالیں ہوتی تھیں، اب تو یہ بچے جو کھیلتے ہیں، یہ جو وہ اس سے، ہاں
क्या आप इसको क्या समझती हैं? आप माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं, मैं तो खुद आपका ये टॉपिक है, खालिद साहब ने सब्जेक्ट अपने है, बेटे मौजू का है। भी जिक्र किया है, मैं तो अपने नेफ्यू का भी जिक्र करूँगी कि वो भी इसी तरह से ही है कि PS4 वगैरह, जैसे आजकल बच्चे गेमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि जैसा खालिद साहब ने कहा है कि हमें वॉच करना पड़ेगा। पेरेंट्स का रोल भी बढ़ गया हुआ है ऑनलाइन की वजह से। जब हम रेगुलर क्लासेस लिया करते थे तो पेरेंट्स बड़े सेटिस्फाइड होते थे कि 8 घंटे हमारे बच्चे किसी के हवाले हैं और उनको उस पीरियड में वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चूँकि घरों में क्लासेस हो रही हैं तो हम भी जब पढ़ा रहे होते हैं, पेरेंट्स अपना रोल प्ले करें और वो अपने बच्चों के साथ हों, उन क्लासेस में साथ हों कि हमारे बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं अपने टीचर्स के साथ, किस तरह से बातचीत कर रहे होते हैं, क्या टीचर ने जो क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट हमारा बच्चा उसका प्रॉपरली रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह से अगर हम ये देखें तो ये एक फ़ायदा भी हो रहा है, पेरेंट्स को भी पता चल रहा है कि हमारे बच्चे कितना अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट क्लासेस में करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम क्लास ले रहे होते हैं, आपने भी देखा होगा खालिद साहब, कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से हमारी बातों का जवाब दे रहे होते हैं, वो क्वेश्चनिंग भी कर रहे होते हैं, और कुछ जैसे शायद क्लासेस में थे वो उधर ऑनलाइन सिस्टम में वैसे के वैसे हैं। अब उनके पेरेंट्स पूछे ना कि आवाज़ तो जाहिर है टीचर की आ रही है ना एक डिवाइस से, तो उसने क्वेश्चन पूछा है, पेरेंट्स आफ्टर क्लास उससे पूछ सकते हैं कि तुमने इन बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने क्वेश्चंस क्यों नहीं। मैडम एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ये ज़रूरी है क्योंकि ये एजुकेशन, ये डिपार्टमेंट आपका जो है और ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी जो है ये हमारे खित्ते की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस पर फ़र्ज़ ऐद होता है कि ये टीचर्स की बात है, आप टीचर यहाँ निकालते भी हैं, आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, और एक टीचर में स्किल का होना कि कैसे वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करे कि अपनी बात को स्टूडेंट्स को कन्वे कर सके। नंबर 2, स्किल के साथ जैसे आपने ऑनेस्टी की बात की, ठीक है जी, एक टीचर वक्त पे आता है, ये एक टीचर वक्त पे आता है, बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा थारो मैन है, लेकिन अगर इफ़ ही हैज़ नो नॉलेज, अगर उसमें नहीं नॉलेज नहीं है, यानी नॉलेज का होना जो है ये बेस है अपने सब्जेक्ट की भी और अपने कंटेंट की भी। तो क्या आप समझती हैं कि ये जो है इसकी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? एक टीचर में स्किल भी होनी चाहिए, वो तो आपका टीचर डिपार्टमेंट को तो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी एक। तो आप अपनी तजवीज़ दें कि एक टीचर को क्या होना चाहिए, एक इसको यानी ओइंग टू दिस सिचुएशन जो जिससे हम गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन में से गुजरते हुए टीचर को टेक्नोलॉजी की भी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जदीद टेक्नोलॉजी और स्किलफुल होना चाहिए, उसे इसे डील करना आना चाहिए और एडवांस लेवल की उसके पास ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, वो इन ट्रेनिंग्स में जाए, ऐसी तमाम कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करे जहाँ पर ये सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही होती है। इसके अलावा इस वक्त जो टीचर का एक और रोल बढ़ जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंटेंट को पढ़ाना नहीं है, उसने इस बीमारी के बारे में भी अवेयर करना है और उसे इस बीमारी की, ये कोविड है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है, इससे बचना कैसे है और साथ के साथ पढ़ना भी है। हम इससे प्रिवेंशन करते हुए अपनी तालीम का सिलसिला रोक नहीं सकते हैं। तो अब इसमें हमने इसकी प्रिवेंशन भी कैसे करनी है, हमने अवेयरनेस भी एज अ टीचर देनी है। जब तक टीचर को खुद इसकी अवेयरनेस नहीं होगी तो वो किस तरह से स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकता है। पहले वो खुद रोल मॉडल बने, जैसे मास्क लगाना, उन तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करना जो बताए जा रहे हैं, उन तमाम SOPs को फॉलो करना जो बताए जा रहे हैं, तो स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे क्योंकि स्टूडेंट टीचर का नो डाउट फॉलोअर होता है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। अभी तक आपने सारी बात की नॉलेज, स्किल और वैल्यूज़, तो मैं समझता हूँ कि जो हर एजुकेशनिस्ट को या हर टीचर को अपने एक लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। मैं यही करता हूँ कि उसमें 50% नॉलेज, 25% कोई ना कोई स्किल देनी चाहिए, चाहे वो राइटिंग स्किल ही क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाने की स्किल क्यों ना हो, और अफेक्टिव डोमेन जिसे हम कहते हैं मॉरल वैल्यूज़,
تو اگر ٹیچر مورل ویلیوز کی بات نہیں کرتا اپنے لیکچر میں تو اس کا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ لیکچر ہے. تو جو ہمارے ہاں انٹرینڈ کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ نالج کے لیے تو تیار ہو جاتا ہے لیکن نہ وہ اسکل ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کی جو ویلیو سسٹم ہے جو کہ ایک مورل ڈیوٹی ہے ٹیچر کی وہ نہیں دیتا. آپ اچھے انجینئر تو بنا لیتے ہیں، اچھے ڈاکٹر تو بنا لیتے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بنا پاتے. تو یہ خوبصورت بات کیا. اور جہاں تک ٹیچر کا رول ہے میں اپنے پرسنل ذاتی رائے پہ کہہ رہا ہوں 10% رول ہے، 90 ہے پیرنٹس کا رول گھر کا کہ ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے. تو پیرنٹس کے لیے بھی میرا یہ میسیج ہے، اگر سن رہے ہیں تو پلیز اپنا رول ادا کریں، بچوں کی مارل ویلیوز کو اجاگر کریں، ان کی کریکٹر بلڈنگ آپ نے کرنی ہے. ٹیچر کا رول 10% ہے لیکن پوٹینشیل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچے کو ماں کا جسچر کافی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، ماں نماز پڑھتی ہے بچہ نماز پڑھے گا لازمی طور پر. تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں نے 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے گھر رہنا ہے اور 8 گھنٹے ادارے میں رہنا ہے. تو لہٰذا اگر پیرنٹس اور ٹیچر دونوں ہی لکیلی آپ کو اچھے مل جاتے ہیں، سنسیئر مل جاتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ بچہ آپ کا دنیا میں کنٹریبیوٹ پازیٹیولی نہ کر سکے. ماشاءاللہ مخدوم صاحب، آپ نے بہت قیمتی باتیں جی تھینک یو جناب، عالمانہ گفتگو فرمائی، آپ تشریف لائے، آپ نے اس بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کی، وقت نکالا. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ہم بھی آپ کو بہت شکر گزار ہیں. ماکس نیوز اور نمود سحر کی طرف سے تھینک یو، آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر فرح ادیبہ صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے کچھ حقائق بھی بیان کیے، اس لیے آپ کا کچھ بہت ہی زیادہ شکریہ. ناظرین محترم، آج ہم نے ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کی اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے اس خطے کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور اس کا ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو تمام خطے بلکہ تمام پاکستان بلکہ بیرون پاکستان جو ہے وہ اساتذہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ایک استاذ جہاں وہ سکل رکھتا ہے، جہاں وہ نالج رکھتا ہے، وہاں کنوے کرتے وقت اپنے بچوں کو وہ اخلاقیات جو ایتھکس ہیں اس کی تعلیم بھی دے، اس سے بھی آگاہ کرے. یہ ایک مورل ڈیوٹی بنتی ہے. اور انہوں نے ایک اور نشاندہی کی کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں سب سے اہم اور بڑا رول جو ہے یہ والدین کا ہوتا ہے، اور والدین میں سے والدہ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ بتایا، اس پر بلکہ زور دیا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو ان پر توجہ دینی چاہیے. اور یہ جو آج کل آن لائن سسٹم میں نہیں بلکہ اور بھی کئی سسٹم جو ہیں اس میں اس کی موبائل کی، اسمارٹ فونز کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال سے یہ مطمئن نہیں ہیں. والدین کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ اگر قیمتی سیٹ لے کر دے رہے ہیں، موبائل لے کر دے رہے ہیں، تو دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ وہ موبائل جو ہے یا وہ سمارٹ فون جو ہے یا وہ ٹیبلٹ جو ہیں یا ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو وہ کس طرح اس کو استعمال میں لا رہے ہیں. کیا وہ صرف اچھے مقصد کے لیے لا رہے ہیں یا اس کے ساتھ کہیں اور طرف جا رہے ہیں؟ اس پر توجہ دینا جو ہے یہ والدین کا فرض بنتا ہے. جہاں آن لائن سسٹم کے کہیں نہ کہیں ڈرا بیکس جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، لیکن ان کے فوائد جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اگر دنیا جو ہے 1870 سے چل کر وہ 1775 سے چل کر وہ اس وقت یہاں تک پہنچی کہ وہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ آن لائن سسٹم کے ذریعے پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں. اور ورچوئل یونیورسٹی ہو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہو یا اس قسم کے اور ادارے جو دنیا میں یا پاکستان میں کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو پرٹیکولرلی اس پر اس کے ذمہ داران، اس کی ہائر اتھارٹیز اور حکومت وقت جو ہے اس پر توجہ دے کہ آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تمام جامعات میں،
تمام کالجز میں، تمام پرائمری سے لے کر یونیورسٹی، ہائی اسکول، ان تمام اداروں میں جو ہے یہ نیٹ فیسلٹیز جو ہے، سولر سسٹم جو ہے، بجلی کا سسٹم جو ہے، اس سے مطمئن ہونا چاہیے کہ تمام اداروں میں یہ سسٹم موجود ہے، تاکہ پڑھاتے وقت کہیں بجلی نہیں ہوتی، کہیں جو ہے وہ نیٹ نہیں ہوتا، کہیں جو ہے وہ اساتذہ جو ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے۔ یہ ایک آج اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک پاکستان میں پارٹیکولرلی یہ ایک نیو میتھڈالوجی ہے، یہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے یہ ایک نیا ہے، اس کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یونیورسٹی کی سطح کے اساتذہ جو ہے اس کی ٹریننگ کو محسوس کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ذیلی ادارے جو ہیں، کالجز جو ہیں، ہائر سیکنڈری سکولز ہیں، ہائی سکولز ہیں، پرائمری ادارے جو ہیں، ان کو اس سے بھی زیادہ اشد ضرورت جو ہے اس کی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، چاہیے حکام وقت سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس طرف کنسنٹریٹ کریں، توجہ دیں، اور یہ جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے اس ٹیکنالوجی کو امپروو کریں، تاکہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے صحیح طور پر استفادہ کیا جا سکے۔ ناظرین، آج ہم نے آن لائن سسٹم پر گفتگو کی، انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔